بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ڈیل ضرور دیتا ہے، غور و فکر کے موقع دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت آتی ہے نا تو بڑی شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا، یہ جو دبئی میں اور یو اے ای میں اور یہ طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ پھر پتہ نہیں ہو کس طرح ریکارڈ آگے توڑے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ بارشیں ہوئی ہیں، اسی طریقے کے منظر ان لوگوں نے دیکھے ہیں، لیکن کہاں سبق لیتے ہیں۔ یہ جو پوسٹ بڑی زبردست آئی ہے کہ دیکھو، یہ وہاں مندر بنا کے ان کو دیا اور ہر مذہب کے وہاں بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، سارے پانی میں ڈوب گئے، اور یہ جناب بھگوان صاحب دبئی کی گلیوں میں غوطے کھا رہے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کے جو یہ بت ہیں، مندر جس کو مزار کہتے ہیں، یہ بھی کئی مرتبہ ڈوبے ہیں۔ یہاں سیلاب آئے ہیں، مزار ڈوب گئے، گنبد ڈوب گئے، پیر صاحب ڈوب گئے، اور ان کی عقل پھر بھی ٹھکانے نہیں آتی ہے۔ تو یہ اصل میں انسانوں کی بڑی بدبختی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے اصل میں وہی ایک اکیلا الہ ہے۔ باقی سارے جو زمین کے اوپر جتنے یہ بنائے گئے ہیں، کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کوئی غریب نواز ہے، اور وہاں غریبوں کی وہ دلائی ہو رہی ہے۔ کہیں کھوٹی کھری کرنے والا ہے بر امام، اور جہاں ان کی کھوٹی کھری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ کبھی کسی کو داتا کہتے ہیں اور خود مقروض ہیں، گنج بخش ان کے پاس ہیں، خود قرضے ان کے اتارے نہیں جا رہے۔ تو یہ حال ہے ان مشرکوں کا، چاہے مشرکین مکہ ہوں یا مشرکین مدینہ ہوں، مشرکین دبئی ہوں یا مشرکین انڈیا ہوں، مشرکین پاکستان ہوں، سب کی ذہنیت ایک ہی جیسی ہے۔ چاہے مشرکین نوح علیہ السلام کے دور میں ہوں یا نبی علیہ السلام کے دور میں یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جن کا ٹاکرا ہوا تھا، سارے کے سارے مشرکین، یا مشرکین چکری وکیلا ہوں، اہلیان چکری وکیلا، یا گجر خان یا راولپنڈی کے جتنے بھی ہیں، سب کا دماغ ایک ہی جیسا ہے۔ ذرا برابر یہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر پوجتے ہیں ان کے سامنے۔ تو یہ بہت بڑی چوٹ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ان شرک اور کفر کرنے والوں کے اوپر، اور خاص کر مومنوں کی حمایت میں اللہ تعالیٰ نے پورا ماحول بنا دیا۔ لہٰذا ایمانداروں کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو احساس دلانا چاہیے۔ موقع کی بات ہوتی ہے، موقع کے اوپر بتاؤ، دیکھو تو میرے معبود سارے ڈوب گئے پانی کے اندر، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ساری کی ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اکیلا ہے، واحد القہار ہے۔ اور یہ دنیا میں تم نے چیخو پکار جس طرح سنی ہے، دیکھو جب یہ سونامی آتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، جب یہ یہاں بھی کتنی چیخیں سنائی دی گئی ہیں، کتنی بڑی بڑی پراپرٹیز ڈوب گئیں، ایسی ایسی کاریں جو ایک بڑے امیر لوگ بھی نہیں خرید سکتے تھے، اس طرح پانی میں جا رہی تھی، کچرے میں جا رہی تھی۔ تو کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظروں میں ان چیزوں کی۔ جب تم ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے، تو ان چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ انتہائی ہلکا سا ایک منظر ہے۔ باقی قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو اس وقت کی چیخو پکار انسانوں کی سننے والی ہوگی، کیسے خوفناک منظر وہ ہوں گی، اور پھر میدان محشر، اور پھر حساب کتاب، اور پھر ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے، مخلص مومنوں نے جنت میں جانا ہے، اور ان کافروں مشرکوں نے سارے، چاہے بڑے بڑے سیٹھ گزرے ہوں، بڑے بڑے چودھری اور راجے اور مہاراجے گزرے ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، آرمی چیف ہوں، جتنے بھی ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہوں، بڑے شیخ ہوں، سب نے جہنم کا کچرا بننا ہے جو ایمان نہیں لائے گا، اور اسی دنیا کی رگوں سے وہ چوستا رہے گا اس کے رس کو۔ تو آج ساری دنیا کے اوپر اصل میں یہی معاملہ ہے۔ چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے آزمائش کے طور پر، لیکن اس سے پہلے ان سے زیادہ طاقتور گزرے ہیں، ان کو کیا معلوم نہیں ہے آج وہ کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے ڈکٹیٹر، بڑے بڑے مولوی، علماء، کفر و شرک پھیلانے والے، مشرکانہ تفسیریں لکھنے والے، اور وحدت الوجود والے، وحدت الشہود والے، حلول والے، اور نور میں نور اللہ والے کہاں گئے آج بتائیے؟ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور جب میدان محشر ہوگا، اسی نقطے کے اوپر یہ چیز سامنے آئے گی تاکہ یہ بات ثابت کر دی جائے کہ اللہ اکیلا الہ ہے اور باقی کوئی الہ نہیں تھا۔ یہ اگر مختار کل ہوتے، داتا دستگیر ہوتے، مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو کیوں نہ ان کی مشکل کشائی کرتے اپنے جو ان کو پکارنے والے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام اعلان فرما دیا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ مشرکو تم اور تمہارے سارے یہ معبود جن جن کو تم نے پوجا ہے،
یہ مزار، یہ ساری تصویریں، یہ مندر، یہ مورتیاں، یہ سارے کے سارے تمہارے جہنم کے آقا ایندھن بنیں گے۔ بچے گا وہ جس نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی ہے، توحید کا کلمہ بلند کیا خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہ بچیں گے، باقی کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء رسول جو دین بیان کیا، کتابیں اتاری گئیں اسی ایک نقطے کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے اور یہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ ہلکے عذاب کے جوکہ ان کو لگاتا ہے، وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مالک فرماتا ہے یہ تو ابھی ہلکے عذاب ہیں، یہ دبئی کا یہ سیلاب اور یہ جتنے زلزلے شمالی علاقہ جات کے اور یہ جنگیں اور یہ افراتفری، یہ تو ابھی ہلکا ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، چھوڑو پیری مریدی، چھوڑو مزار پرستی، گنبد پرستی، صوفیزم چھوڑو، ہندوازم چھوڑو، اور سکھ ازم اور یہودیت اور نصرانیت اور بریلویت اور دیوبندیت اور اہل حدیثیت سب چھوڑو، اللہ کے بندو ایمان خالص کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔